صدیوں سے ایک قبیلہ ایسا ہے جو ایک ہی مقصد کے ساتھ کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ ان کا ہدف صرف دنیا پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ وہ پہلے بھی یہی کام کرتے تھے اور آج بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر دور میں ان پر عذاب آیا، کیونکہ دنیا کی تباہی کی وجہ یہ لوگ بنتے ہیں، جسے آج کے موجودہ دور میں ہم فری میسنز، ایلومیناٹی کے نام سے، نائٹ ٹیمپلر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا کہ ان کی شروعات ہوئی کہاں سے اور یہ کون لوگ تھے جو آج تک وہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کتاب کے مطابق آسمان میں کچھ فرشتے تھے جنہیں واچرز، نگران فرشتے کہا جاتا تھا۔ ان کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ ان کا سردار سیمزا تھا۔ انہوں نے زمین پر انسانی عورتوں کی خوبصورتی دیکھی اور خواہش کی کہ وہ ان سے شادی کریں۔ وہ سب ماؤنٹین ہرمون پر اترے اور قسم کھائی کہ سب مل کر شادی کریں گے۔ ان فرشتوں اور انسانی عورتوں سے جو اولاد پیدا ہوئی انہیں نیفیلیم کہا گیا۔ یہ دیو قیامت، طاقتور اور ظالم مخلوق تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کا سب کھانا کھا جاتے تھے، پھر ان کے جانور کو کھانے لگے، یہاں تک کہ انسان کو بھی مار کر کھانے لگے۔ زمین ظلم اور فساد سے بھر گئی۔ فالن اینجلز، گرے ہوئے فرشتے انسانوں کو مصنوعی علم سکھاتے، مثلاً جنگی ہتھیار بنانا، جادو، تعویذ، نقش بنانا، ستاروں کا علم اور عورتوں کو میک اپ کرانا۔ اس سے انسانوں میں گناہ اور فتنہ بڑھ گیا۔ جب ظلم حد سے بھی زیادہ بڑھ گیا تو انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے فرشتوں کو حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نیفیلیم کا ختم کریں۔ میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سیمزا کو قید کریں جو ان کا سردار تھا۔ رافیل کو حکم دیا کہ عذاب نافذ کریں۔ اوریل فرشتہ ان کو حکم دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آنے والے طوفان کی خبر دے دیں۔ فرشتوں کو زنجیروں میں جکڑ کر زمین کے نیچے قید کر دیا گیا۔ انہیں قیامت تک عذاب میں رہنا تھا۔ نیفیلیم کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوا کر ختم کر دیا گیا۔ پھر طوفان نوح آیا جس نے زمین کو پاک صاف کر دیا۔ اچھا، حقیقت میں جو قبیلے کے لوگ تھے وہ جنات کے ساتھ مل کے، جو ان کے دیوتا ہوتے تھے ان کے ساتھ مل کے جادو سیکھا کرتے تھے۔ وہ شروع سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں قبیلہ، آج بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ جادو کے ذریعے، گانوں کے ذریعے پوری دنیا پہ کنٹرول انہوں نے کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ وہ بھی جادو کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس قسم کی ساری کتابیں جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دبا دی تھیں، جو کہ اب ان کو مل چکی ہیں۔ اس وجہ سے وہ ان پہ الزام لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں بتایا کہ سلیمان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، جادو نہیں کرتے تھے، جادوگر تو یہ کافر کرتے ہیں۔ آج کل یہی لوگ خفیہ سوسائٹی، سیکریٹ سوسائٹی کے نام سے جو آپ جانتے ہیں اس کی شکل میں موجود ہیں۔ شیطان اپنی کتاب کوڈیکس جیگاس میں لکھواتا ہے کہ وہ انسان کو علم دے گا، خاص طور پہ سائنس کا علم۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے انسان کو علم نہیں دیا، بلکہ وہ انسان کا دوست ہے اور اس کا بھلا چاہتا ہے۔ جیسا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، انہوں نے جنت سے نکلوا دیا۔ آج بھی وہ یہی کام کر رہا ہے، وہ انسان کو ٹیکنالوجی کا لالچ دے کر گمراہ کر رہا ہے۔ تو بک آف اینوک بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ جبکہ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے تھے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائنس دنیا کی تباہی کا سبب بن رہی ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ بہت بہت شکریہ۔